بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آیت نمبر 59 ختم ہو رہی ہے، 60 نمبر آیت شروع ہو رہی ہے۔ انما الصدقات، در حقیقت صدقات للفقراء، فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین، اور کام کرنے والے، علیہا، صدقہ پر، والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفہ قلوب، وفی الرقاب، اور گردنوں میں، والغارمین، اور تاوان ادا کرنے والے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ انما الصدقات، بے شک در حقیقت صدقات، یہاں پر صدقات سے مراد ہے زکوٰۃ۔ للفقراء، کن کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے، ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ والمساکین، اور کن کے لیے؟ مسکینوں کے لیے۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ اکٹھا کرنے والوں کے لیے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں کیا ڈالنا ہے؟ الفت ڈالنا ہے۔ وفی الرقاب، اور کس میں؟ گردنوں میں۔ رقاب، رقبہ، گردن کو کہتے ہیں۔ والغارمین، اور وہ جو تاوان ادا کرنے والے ہیں، وفی سبیل اللہ، اور کس کے راستہ میں؟ اللہ کے راستے میں۔ وابن السبیل، اور کس کے لیے؟ مسافروں کے لیے۔ فریضۃ، یہ مقرر کر دیا ہے، من اللہ، کس کی طرف سے؟ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو منافق ہوتے ہیں، جب انہیں کچھ ملتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، نہیں ملتا تو کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ جو زکوٰۃ، صدقات یا اور اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ اکٹھا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھو، تمہیں راضی کرنے کے لیے تمہیں زکوٰۃ دینا اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ زکوٰۃ اس لیے نہیں ہوتی کہ زکوٰۃ لوگوں کو دے کر لوگوں کو خوش کیا جائے یا اپنے نمبر بنائے جائیں، بلکہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ حقداروں کے لیے ہے۔ جو اس کا حقدار ہوگا اسی کو کیا کیا جائے گا؟ اسی کو دیا جائے گا۔ اب تم اگر مال لے کر خوش ہوتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریبوں کا حق جو ہے وہ تم کو دے دیا جائے۔ اس کے حقدار کون کون لوگ ہیں ان کا ذکر یہاں پر فرمایا کہ جو بھی حقدار ہوگا وہ لے لے گا۔ ان میں سب سے پہلے حقدار ہیں للفقراء، کن کے لیے؟ محتاجوں کے لیے۔ جو بندہ محتاج ہے، کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، لباس کا، کسی بھی چیز کا محتاج ہے، وہ فقراء کے اندر شامل ہے۔ جو کام نہیں کر سکتا، جیسے اپاہج لوگ ہوتے ہیں وہ کام نہیں کر پاتے، کوئی بندہ بیمار ایسا ہو گیا کہ وہ کام نہیں کر پا رہا، وہ محتاج ہو گیا ہے، بیوہ عورتیں ہوتی ہیں وہ محتاج، وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام لوگ جو ہے جو احتیاج رکھتے ہوں بنیادی ضرورتوں کی، ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ جس بندے کے پاس سہولتیں نہیں ہوتی نا تو وہ زکوٰۃ لے کر کیا کرتے ہیں؟ وہ سہولتیں اکٹھی کرتے ہیں، کھانے کو بھی ہے، پینے کو بھی ہے، رہنے کو بھی ہے۔ اب فریج لینی ہے، پہلے ہمارے پاس چھوٹی فریج ہے اور اب کیا لینی ہے؟ بڑی فریج لینی ہے۔ آپ زکوٰۃ کے پیسے دے دیں تو ہم بڑی فریج لے لیں گے۔
پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ پرانا موٹر سائیکل ہے، ہم نیا موٹر سائیکل لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کیا دے دیں؟ ہم کوئی ٹی وی پیسے زکوٰۃ لے کر اسے ٹی وی لے لیا، کسی نے کمپیوٹر لے لیا ہے جی، کسی کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ نت نئے موبائل جو ہے وہ خریدتے ہیں، ضرورت ہے جی، ضرورت کے نام پر، تو یہ فقراء کے اندر شامل نہیں ہے۔ فقراء وہ ہوتے ہیں جو بنیادی ضرورت رکھتے ہیں، جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا، سب سے پہلے انہی جگہوں پر زکوٰۃ کے پیسوں کو لگایا جائے گا۔ والمساکین، اب یہ جو مسکین ہوتا ہے اور فقراء ہوتے ہیں، اس کے اندر علماء نے تھوڑا سا فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں فقراء وہ ہیں جو کام کاج کر ہی نہیں سکتے، کام کاج کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جو کام کاج کرتا ہے لیکن کرنے کے باوجود بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، محنت مزدوری بھی کرتا ہے، لولا لنگڑا نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، اپاہج نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ اس کو نہیں ہے، کام کرتا ہے، دیہڑی لگاتا ہے اور دیہڑی سے اس کے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، تو وہ کن میں شامل ہوگا؟ وہ مساکین کے اندر شامل ہوگا۔ والعاملین علیہا، اور فرمایا کہ زکوٰۃ کے اقدار وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں تو وہ اپنے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ اسی میں سے کریں گے۔ جیسے ہمارے یہاں سفیر آتے ہیں نا، یہ مسجدوں کے لیے اور مدارس کے لیے وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، تو وہ اس میں سے پیسے اپنے اخراجات کے لیے بھی لیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ مسجد کے لیے پیسے اکٹھے کر کے کیا کرتے ہیں؟ یہ خود بھی اس میں سے کھاتے ہیں۔ تو یہ بات تو غلط ہے کہ بندہ سارا ہی کھا جائے، یہ بات طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ بندہ مسجد کے نام پر اور مدرسے کے نام پر پیسے اکٹھے نہیں، اس میں ایسا کوئی نہیں ہے مقرر شریعت نے کوئی، یہ ضرورت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک بندہ جب اس کا ایک بچہ ہے اور ایک 6 بچے ہیں تو ان دونوں کی ضرورتوں میں کیا ہو گیا؟ اس میں ضرورتوں کے اندر فرق آ گیا، اس کی ضرورت کے مطابق ہی وہ لے سکتا ہے، ایسے نہیں لے سکتا کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کے جمع کرنا شروع کر دے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے پیسے مقرر کر لیے جاتے ہیں کہ خرچہ تو اس کا چلتا ہی چلتا ہے، وہ اس سے اپنی پراپرٹیاں بھی بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے جو بندہ پیسے لے رہا ہے تو اصل میں یہ زکوٰۃ کے پیسے صرف بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ اپنی ضرورتیں پوری کرے گا، اور اس کے علاوہ جو پیسے جمع کرنے والا معاملہ ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ مانگ کے انہوں نے اکٹھا کیا ہوتا ہے، ایسے تو اکٹھا تھوڑی ہو جاتا۔ نہیں، ایسا ہے نہیں اصل میں، یہ ہماری اپنی، اصل میں ان لوگوں کو ڈھونڈنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا دھیان کرنا پڑتا ہے، تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے، ہم لوگ اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں۔ ایسے لوگ اب بھی ہیں کہ جن کے پاس گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس گھر کے بستر تک بھی نہیں ہیں، جو اب بھی نیچے چٹائیاں بچھا کر نیچے سو رہے ہوتے ہیں، اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو۔ جب بندے کا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہیں، جو لوگ حقدار ہیں وہ بیچارے در بدر دھکے کھا رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو لوگ جو ہیں وہ ہمارے جاننے والے، ہمارے قریبی ہوتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی بندہ اس حال میں ہوگا ہی نہیں۔ جب انسان ایسے لوگوں سے ملنا جلنا شروع ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کہاں تک مجبور ہو چکے ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو اور ایسی عورتوں کو جانتا ہوں جنہوں نے غلط کاریاں شروع کر دی صرف اس وجہ سے کہ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ اگر وہ غلط اس کا استعمال کرتا ہے، یہ دوسری بات ہے، اگر وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی بجائے وہ اس قسم کے جس کو کہہ لیں کہ آسائشوں اور سہولتوں اور عیاشیوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کا الزام اسی پر آئے گا، اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کو ضرورت مند سمجھتے ہیں کہ اس کے گھر کے اخراجات کی ضرورت ہے اور ہم اس کو دیتے ہیں اور وہ پھر ان پیسوں کو ان جگہوں پر لگانے کی بجائے عیاشیوں میں لگاتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے ہیں اس میں سے بھی کیا کر سکتے ہیں؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر مقرر کیا تھا تو آپ نے ان کے لیے کہا تھا کہ تم لوگوں کے لیے ایک گھر جس کے میں تمہارے لیے رہائش ہے، ایک سواری اور اپنے گھر کا کھانا اور پینا، اس کے علاوہ تمہارے لیے اللہ کے مال میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں۔ گورنر ہے وہ چونکہ سارے معاملات کو اس نے ہینڈل کرنا ہوتا تھا، فرمایا اس سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے۔ کیا وہ گورنر بن گیا، اس کے پاس کھلا پیسہ آتا ہے، کروڑوں اربوں روپیہ اس کے پاس آ رہا ہے، تو اس میں سے اپنے لیے بھی کھلا نکالنا شروع کر دے؟ فرمایا ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن وہ لے سکتا ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور زکوٰۃ کے پیسے ان لوگوں پر بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں جو اگرچہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ مؤلفۃ القلوب میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ان پر خرچ کیا جائے اگر وہ غریب ہوں تو، تاکہ وہ اسلام کے قریب آ جائیں، تاکہ ان کے دل میں اسلام کے لیے محبت کیا ہو جائے، پیدا ہو جائے۔ بعض نے تو یہ کہا ہے، اور بعض نے کہا مؤلفۃ القلوب کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ اب چونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو مسلمان ہونے سے ان کے تمہارے پیچھے سارے تعلقات کیا ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، اور بعض دفعہ اس کے لیے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، قطع تعلقی لوگ کر دیتے ہیں، مال چھین لیتے ہیں، جائیداد چھین لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوں ان پر بھی الزکوٰۃ کے مال میں سے خرچ کرنا کیا ہے، وہ جائز ہے، ان پر خرچ کرنا چاہیے تاکہ ان کا دل جو ہے وہ اسلام کی الفت کے اندر مزید مضبوط ہو جائے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، گردنیں چھڑانے سے مراد اس دور کے اندر تو ہوتا تھا جو غلام ہوتے تھے ان کو آزاد کروانا، اس کو گردنیں آزاد کرنے کے اندر جو ہے وہ شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے اندر بعض لوگوں نے قیدیوں کو بھی شمار کیا ہے والرقاب کے اندر، کہ ایسے لوگ جن کی گردن میں توق پڑے ہوئے ہیں جو قیدی بنا لیے گئے ہیں، اور ان قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے اگر آپ زکوٰۃ کے پیسے استعمال کریں تو یہ استعمال کرنا کیا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اب یہاں پر یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے، قیدیوں سے مراد کوئی چور ڈکیت نہیں ہے کہ وہ جتنے چور ڈکیت ہیں آپ پیسے دے کر ان چور ڈکیتوں کو وہاں سے چھڑوا لیں۔ یہاں پر قیدی سے وہ قیدی مراد ہوں گے کہ جو ناجائز طور پر جیل کے اندر قید کر دیے گئے ہیں، جن کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور وہ جیل کے اندر قید ہو گئے، تو ان کو چھڑوانے کے لیے یا مسلمان مجاہدین، مسلمان فوجی، مسلمان فوج کے افراد وہ کفار نے قید کر لیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو تو ہم انہیں کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے، تو اس صورت میں انہیں پیسے دے کر وہاں سے چھڑوایا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور ایسا بندہ جو قرض تلے دب گیا ہے، تاوان کے اندر دب گیا ہے، بیچارے ایسا اچانک کوئی مسئلہ بن گیا، کاروبار اچانک تباہ ہو گیا، کوئی اور ایسا مسئلہ اچانک بن گیا کہ اب اس کے اوپر بہت سارا قرضہ چڑھ گیا ہے اور وہ اسے ادا نہیں کر پا رہا، تو قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسوں کو کیا کیا جا سکتا ہے، خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے اکثر مفسرین اور علماء کا کہنا یہ اس سے مراد ہے جہاد، کہ راہ فی سبیل اللہ کا لفظ جہاں پر بھی استعمال ہوگا تو وہ اس سے مراد کیا ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ۔ اور دوسرے علماء نے فی سبیل اللہ سے مراد دین کے جتنے بھی کام ہیں، جیسے مدارس ہیں، جیسے تعلیم کے ادارے ہیں، جیسے ان کے اندر بعض لوگوں نے مساجد کو بھی شامل کیا ہے، اس میں لائبریریاں بھی شامل ہیں، جتنے کام اللہ تعالیٰ کے دین کو فروغ دینے کے لیے کیے جاتے ہیں ان تمام کاموں میں زکوٰۃ کے پیسوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور اگر کوئی مسافر ہے بیچارہ راستے میں پھنس گیا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے پیسے خرچ، اگرچہ وہ امیر ہو۔ ایک آدمی جو ہے وہ امیر ہے اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، لیکن جب وہ مسافر ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ پینے کو نہیں رہا، تو اب ایسا مسافر آدمی اس پر بھی زکوٰۃ کے پیسے کیا کیے جا سکتے ہیں، خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاسپٹل وغیرہ جو ہے یہ تو آئے گا فقراء کے اندر، ہاسپٹل وغیرہ کو جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ اصل میں فقراء اور مساکین کے زمرے میں آئے گا، کہ جو غریب وہاں پر علاج جن کا چلتا ہے، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس علاج کے لیے، فری علاج کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، اللہ نے ان تمام زکوٰۃ کے مصارف کو مقرر کر دیا ہے۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، اللہ جانتا ہے کس پر کیسے خرچ کرنے چاہیے اور کس پر خرچ نہیں کرنے چاہیے۔ حکیم، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کیا ہوتی ہے، فرمایا کہ اے پیسے صرف انہی لوگوں پر خرچ کیے جائیں گے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اپنے نمبر بنانے کے لیے استعمال کرنا جائز
نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔